اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاف آیت نمبر 15 ہا اولائی یہ ہیں قومنا قوم ہماری اتخذوا انہوں نے بنا لیا من سے دونی ہی اس کے سوا آلیہا کئی الہ لولا کیوں نہ یأتون وہ لائے علیہم ان پر بسلطانم کوئی دلیل بین واضح فمن تو کون ازلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر الکاذبہ جھوٹ۔ انہوں نے صرف توحید کے اعلان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کے فعل کا رد بھی فرمایا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے۔ معلوم ہوا یہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے ہیں۔ چند آیات جس میں مشرکین سے شرک کی دلیل کا مطالبہ کیا گیا اس میں سورۃ انعام آیت نمبر 48 بھی ہے اور سورۃ اعقاف آیت نمبر 4 بھی ہے۔ فمن ازلم یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا محض جھوٹ ہے اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ ظالم ظالمہ اس کا روٹ ہے، ظالمہ کسی کا حق ادا نہ کرنا، تو ظالم کیا کرتا ہے کہ حق ادا نہیں کرتا۔ ظالم جو ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے شکل بدل کے یا دوسری جگہ پہ رکھ دینا اور اس کی جگہ دوسری چیز رکھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہاں سے ہٹا کر اور اس کی صفات غیر الہوں کو دے کر اور اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اس پر یہ بھی پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ الہ ہے، یہ غوث ہے، یہ داتا ہے، یہ سخی ہے، یہ غنی ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بری ہے۔ بہت سے القاب آج کے مسلمانوں نے بھی لگا رکھے ہیں، تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ کہا گیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں کہ آپ اللہ کا حق ادا نہ کریں اور پھر اس کی ذات کو وہاں سے ہٹا دیں جو کہ اس کا مقام ہے۔ ہٹتا تو نہیں، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں، اور اس کی جگہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق اور حقیر مخلوق ہے، کیونکہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو میں اور آپ کیا ہیں، اور اس کو وہاں سے ہٹا کے میرے رب کی ذات کو اور وہاں مشرکوں کو بٹھا کے اور پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ ہمارے غوث ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں یہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ عبدالرزاق اور ابن منذر نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری اصحاب کہف کے شہر میں آیا، شہر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ کسی نے کہا کہ شہر کے دروازے پر ایک بت ہے، پہلے اس بت کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، پھر شہر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حواری نے اس حرکت کو پسند نہیں کیا اور شہر کے قریب ایک حمام تھا اور اس میں محنت مزدوری کرتا تھا اور حمام کے مالک سے اجرت لیتا تھا۔ حمام کے مالک نے کہا حواری کے آنے سے رزق میں بڑی برکت اور وسعت محسوس کی اور شہر کے بعض نوجوان بھی اس حواری کے دوست بن گئے۔ حواری ان کو آسمان اور زمین کی خبریں سناتا تھا حتیٰ کہ وہ مومن بن گئے اور اس کی تصدیق کی۔ حواری نے حمام والے سے شرط طے کر لی تھی کہ رات کو میری نماز میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ حالات اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا ایک عورت کو لے کر حمام میں داخل ہونے لگا۔ حواری نے اس کو آر دلائی اور کہا کہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے اور اس عورت کو لے کر حمام میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادہ شرمایا اور چلا گیا۔ ایک مرتبہ پھر شہزادہ ایک عورت کو لے کر آیا، حواری نے پھر اسی طرح کہا تو شہزادے نے اس کو گالیاں دی اور اسے ڈانٹ دیا اور حواری کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور حمام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ عورت بھی داخل ہوگی، دونوں نے اکٹھے حمام میں رات گزاری اور دونوں اس میں مر گئے۔ بادشاہ آیا، اسے کہا گیا تیرے بیٹے کو حمام والے نے قتل کیا۔ بادشاہ نے حواری کو تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکا، وہ کہیں بھاگ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اس کے ساتھ کون کون رہتے تھے؟ ان نوجوانوں کے نام بتائے گئے۔ ان نوجوانوں کو تلاش کیا گیا لیکن وہ بھی شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ راستے میں یہ نوجوان اپنے دوست کے پاس سے گزرے جو کھیتی میں رہتا تھا اور وہ بھی انہی کی طرح ایمان لا چکا تھا۔ انہوں نے اس کو یاد دلایا کہ وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چل نکلا۔ رات کے وقت سب غار میں داخل ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے ہم رات یہیں گزاریں گے، صبح ہوگی تو آئندہ کا پروگرام سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آلودگی طاری فرما دی۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کی تلاش میں نکلا، اسے پتہ چلا کہ اس غار میں داخل ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے غار کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اس پر ایسی دہشت اور رعب طاری ہوا کہ اس کی حالت دیکھ کر دوسرا غار میں داخل نہ ہو پایا۔ بادشاہ
بادشاہ کو ایک ساتھی نے کہا اگر تو نے اس پر قدرت حاصل کر لی تو ان کو قتل کر دے۔ بادشاہ نے کہا بلا شبہ یہی ارادہ ہے۔ اس شخص نے کہا پھر غار کے دروازے پر دیوار بنا دو اور ان کو یہیں چھوڑ دو، اندر ہی اندر بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ یا وہب فرماتے ہیں کہ غار کا منہ بند کیے ہوئے مدت گزر گئی، پھر ایک بکریاں چرانے والوں کو غار کے پاس بارش آ گئی۔ اس نے سوچا اگر میں اس غار کا منہ کھول دوں اور میں اپنی بکریوں کو اس میں داخل کر دیا کروں تو بارش سے بچ سکتا ہوں۔ وہ برابر محنت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ غار کھل گیا اور اس نے اس میں بکریوں کو داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی روحوں کو لوٹا دیا، یا ان کے جسموں میں صبح کے وقت جب انہوں نے صبح کی تو اپنے میں سے ایک آدمی کو ایک سکہ دے کر بھیجا تاکہ اس کے لیے کھانا خرید لائے۔ جب وہ شہر کے دروازے پہ آیا تو ان کے سکے کو جو بھی دیکھتا اس کو عجیب صحیح لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے دھرم کے عوض کھانا دے دو۔ تو اس نے کہا یہ دھرم تجھے کہاں سے ملا؟ اس نے کہا میں اور میرے ساتھی کل یہاں سے گئے تھے، حتیٰ کہ ہم کو رات فلاں غار میں آ گئی، پھر صبح مجھے میرے ساتھیوں نے بھیجا کہ میں ان کے لیے کھانا خرید لاؤں۔ اس نے کہا یہ دھرم تو فلاں بادشاہ کے دور میں تھا، تجھے دھرم کہاں سے ملا؟ یہ معاملہ بادشاہ کے پاس گیا اور وہ نیک آدمی تھا، اس نے پوچھا تو سکہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میں اور میرے ساتھی کل نکلے تھے، یہاں تک کہ ہم کو رات نے پا لیا غار میں، اسی طرح ہم ٹھہرے اور اب میں کھانا لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا غار میں وہ اس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ کہف کے دروازے پہ آئے تو نوجوان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے ساتھیوں کی طرف داخل ہو جاؤں۔ اور جب انہوں نے دیکھا اور ان کے قریب ہوا تو مور لگا دی گئی ان کے کانوں پر، یعنی سب کے کان بند کر دیے گئے۔ دوسرے لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی غار میں داخل ہو جائیں۔ جب بھی کوئی داخل ہونے لگتا اس پر رعب اور ہیبت طاری ہو جاتی تو وہ داخل ہونے پہ قادر نہ ہوتا۔ پھر انہوں نے ان کے پاس ایک مسجد بنائی جس میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب کہف امام مہدی کے مددگار ہوں گے۔ واللہ عالم بہت سی احادیثیں ان کے بارے میں ملتی ہیں، تو گاہ بگاہ میں ساتھ ساتھ آپ کو حدیثیں بھی انشاءاللہ بتاتی رہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔